بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج کی ویڈیو گزشتہ ویڈیو کا تسلسل ہے کہ جس کا عنوان تھا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہماری دعائیں قبول ہونے کے جو اسباب ہیں وہ اتنے ہیں کہ اس کے اوپر ایک بہت ہی مجلد کتاب تحریر کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اپنے معاشرے میں کب ساری ایسی غلطیاں اور برائیاں ہوتی ہیں ہم جس کو اگنور کر دیتے ہیں اور اس کو ہم ایسا ہلکا لے لیتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نقطے کی طرح سیاہ دبا لگ جاتا ہے، نقطے جتنا۔ اگر وہ اس توبہ استغفار کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ استغفار نہ کرے تو وہ برقرار رہتا ہے۔ اگر پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ، یہاں تک کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اور نقطے لگتے جاتے ہیں حتیٰ کہ گناہ کر کے اس شخص کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو گناہ تصور ہی نہیں ہوتا۔ وہ جو گناہ کرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے پھر کیا ہو گیا، ایسے ہی الفاظ ادا کرتا ہے اپنی زبان سے، کفریہ کلمات، پھر کیا ہو گیا کہ اس جہان میں ایسا غلط کام میں اکیلا تھوڑی کر رہا ہوں، اور بھی تو لوگ کرتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، تجھے اگر میری پرواہ نہیں ہے، تو مجھ سے حیا نہیں کرتا، تجھے مجھ سے حیا اور خوف نہیں ہے، تو جا، مجھے بھی تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بھی تیرے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے تیری عبادت، تیرے صدقات و خیرات، تیری لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں، کوئی بھی تیرے نیک اعمال، مجھے اس سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ اور جب یہ صورتحال ہو جائے تو اس صورتحال میں ہم جتنی بھی دعائیں مانگیں، جتنی بھی گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح کل میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی تھی کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی گندی بدبو آتی ہے جس سے رحمت کے فرشتے ہیں، چاہے ہمارے کاندھوں پر بیٹھے کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے حالات و واقعات لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی 70 میل دور چلے جاتے ہیں۔ جب ہمارے منہ کا یہ عالم ہوگا جھوٹ بول کر، تو اس کے باوجود پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس منہ سے اور کس اعمال کے اوپر ہم ناز کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ بھی اسی طرح سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3 پر آ جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں غیبت۔ غیبت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ حجرات میں کہ اگر تم ایک دوسرے کی جو کوئی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، مردہ بھائی کا۔ دیکھیں، اگر حلال جانور ہے اور وہ مر گیا ہے، اس پر اللہ اکبر کا نام لے کر اگر ہم نے ذبح نہیں کیا، یا کسی غیر اللہ کا نام ہم نے کسی نے لے کر ذبح کر دیا ہے، تو اس کو بھی ہم کھانا پسند نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ بیمار جانور ہو، اس کو ذبح کر کے حلال طریقے سے بھی ذبح کیا جائے تو ہم پھر بھی اس کو کھاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، وہ بھی کئی اچھے طریقے سے اس کو پکاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ غیبت کرنے والے کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ یہ معاشرے میں اتنی پھیل چکی ہے برائی کہ ہمیں کسی کی غیبت کرتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بڑے فخرانہ انداز میں ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ او بھائی، وہ فلاں کے بارے میں پتہ چلا تمہیں، اس نے تو یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے۔ تو اس طرح اس عمل کی وجہ سے بھی ہماری دعائیں ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا
تو آ کر کہنے لگا کہ حضور وہ فلاں فلاں جو شخص ہے نا وہ آپ کے بارے میں ایسے ایسے باتیں کرتا ہے، وہ آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے خاموشی اختیار کی۔ تھوڑی دیر گزری تو اس شخص نے کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ جیسے وہ جانے لگا تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا ایک مرید خاص آیا، تو اس نے بہت بڑا ٹوکرا پھلوں کا بھرا ہوا لا کر آپ کے حضور پیش کیا۔ تو جو شخص آیا آپ کے پاس پہلے بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے، تو اس کو کہا کہ یہ فروٹوں کا، یہ پھلوں کا ٹوکرا لے کر اس فلاں شخص کو دے دو جو میری برائی کرتا ہے۔ وہ شخص ہڑبڑا کر کہنے لگا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کو بہت ہی برا بھلا کہتا ہے، آپ کے بارے میں ایسی ایسی گفتگو کرتا ہے، آپ اسے فروٹ دے رہے ہیں۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا کہ وہ شخص میرے بارے میں جو کچھ مرضی کہے، وہ میرا سب سے بڑا خیر خواہ تو وہی ہے، وہ بہت بڑا میرا محسن ہے، میں اس کا احسان مند ہوں۔ تو شخص عرض کرنے لگا حضور وہ کیسے؟ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے والے کے نیک اعمال اس بندے کو ملتے ہیں جس کی غیبت کی جائے، اور اگر اس کے نیک اعمال نہ ہوں تو جس کی غیبت کی جا رہی ہو اس کے گناہ اس غیبت کرنے والے کے کندھوں پر اس کے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام کہ یہ صورتحال یہ غیبت کی ہے ہمارے معاشرے میں ایسے ناسور کی طرح پھیل چکی ہے، وائرس کی طرح پھیل چکی ہے کہ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو چھوڑنے کا نام تک نہیں لیتے، اور غیبت کرنے والے کی بھی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ والدین کا جو نافرمان ہے، والدین کے ساتھ جو بدسلوکی کرتا ہے، اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رزق حرام کمانے والے کی یا کھانے والے کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح بے شمار اور بھی ہیں، انشاءاللہ باقی جو ہے دعائیں قبول نہ ہونے کے اسباب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے، اور وہ بہت اس سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان تمام برائیوں سے بچائے، اور ہمیشہ اپنے حضور جھکنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر خاص شفقت و محبت کرنے والا بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔